کے جوڑے ہوئے کو کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ نے لعنت بھی رکھی ہے اور جہنم بھی رکھی۔ اللہ دے وعدیاں تے گفتگو ہو رہی ہے۔ پہلی مجلس میں جڑا بنی آدم نال وعدہ اللہ نے کریا ہے وہ دا ذکر کیتا، جناب نو یاد ہوئے گا دوسری مجلس میں خالق کائنات نے جڑا مومنین نال جنت دا وعدہ کیتا ہے وہ دا ذکر کیتا، اور کل جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال اللہ نے میدان جہاد چ وعدے کیتے، کل انہاں دا ذکر کیتا، چونکہ وعدے تے گفتگو ہو رہی ہے۔ آج جڑا وعدہ میں جناب کے سامنے بیان کر رہا ہوں سورہ مبارکہ نور ہے۔ سورہ مبارکہ نور دی 55 نمبر آیت وچ یہ چوتھی مجلس ہے، چوتھا وعدہ جڑا خالق نے قرآن حکیم چ بیان کیتا ہے، اور ہر وعدے وچ ساڈے واسطے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن حکیم وچ کدی وعدہ اللہ لیندا ہے، کدی اللہ وعدہ دیندا ہے، کدی مومناں نال وعدہ کردا ہے، کدی صحابہ نال وعدہ کردا ہے، کدی نبیاں کولوں عہد لیندا ہے۔ تو ہر معاملے وچ ہدایت تے ساڈے واسطے اسی یہ جو کنی ہدایت حاصل کرنے ہاں یہ اللہ دی دتی توفیق ہے انشاءاللہ۔ اج جڑا عہد ہے اللہ پاک نے سورہ مبارکہ نور سے ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کر لیا ہے اللہ نے ایمان والوں سے، اور کمال یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جن کے اعمال بھی صالح ہیں، ایسے ایمان والوں سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چھپے گی کہ سورہ مبارکہ توبہ دی 111 نمبر آیت کے مطابق اللہ نے فرمایا وہ کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہو۔ اللہ سے زیادہ کوئی ایسا نہیں جو وعدہ کو پورا کرے، اللہ وہ ہے جو وعدہ کو پورا کرتا ہے، کیونکہ وہ کمزور نہیں ہوتا، وہ بے مثال ذات ہے، وہ وعدے پر پورا اترتا ہے۔ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو صاحب ایمان ہیں اور اعمال ان کے صالح ہیں۔ کیا وعدہ؟ اچھا جی، کیا وعدہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، وعدہ ہے ایمان والوں سے، وعدہ ہے اعمال صالح والوں سے۔ اللہ فرماتا ہے میرا وعدہ ہے کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ شکریہ شکریہ، اللہ وعدہ کرتا ہے صاحبان ایمان سے اور خاص ایمان والوں سے اور اعمال جن کے کمال کے صالح ہیں، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اس زمین کے اندر تمہیں میں خود خلافت دوں گا اور میں تمہیں خود خلیفہ بناؤں گا۔ اتھے پہلے گھر بہت شکریہ قبلہ، یہ اللہ دا وعدہ ہے انہاں لوگاں نال جنہاں نو اللہ خلافت دینا چاہتا۔ راگو سجدہ وعدہ سی سادات عظام دا بانیان واللہ توفیقات خیر سے اضافہ فرمائے کہ اسی تینوں 11 بجے پڑھا لیں، پھر ساڈا آپس سے طے ہو گیا کہ 11:30 ٹھیک، گنجائش ایسی، میں کہ ٹھیک 11:30 وعدہ ہو گیا کہ تینوں اسی پڑھاواں گے، وعدہ کر لیا میں کہ میں پڑھا۔ جدوں بانیان دا وعدہ ہو گیا ہے کہ میں نو پڑھان گے، انہاں آکھیا تینوں اسی پڑھان گے، میں نو سارے حافظ آباد دے بوے بوے کے جان دی کیڑی لو، میں حافظ آباد دے ہر بندے دا ترلا کردا پھراں، انہاں نو آکھو میں نو پڑھا لین، انہاں نو آکھو میں نو پڑھا لین، انہاں نو آکھو میں نو پڑھا لین۔ بھائی میرا بوے بوے جانا دلیل ہے کہ میرا کسے نال وعدہ نہیں ہویا۔ جے تے مینوں انہاں دے وعدے تے یقین ہے تے میرا خیال ہے مینوں پورے حافظ آباد دی ضرورت نہیں۔ یار بڑے بڑے اچھے لوگ نے حافظ آباد بڑے بڑے کمال لوگ نے، بڑے بڑے عزت دار لوگ نے، لیکن مینوں کسے دے بوئے تے جان دی لوڑ نہیں۔ اس واسطے مینوں کی لوڑ ہے دروازے تے جا کے آکھن دی، جدوں انہاں وعدہ کر لیا کہ تینوں پڑھاں گا، میرا بوئے تے جانا اس گل دا یقین اور دلیل ہے کہ میرا انہاں نال وعدہ نہیں تے میں بوئے کھجڑ پہ ہونا۔ جنہ خلیفیاں نال اللہ وعدہ کر لیا نا وہ الیکشن دے محتاج نے۔ بہت شکریہ سیدی صاحب، مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ جنہ خلفاء نال اللہ دا وعدہ ہے کہ میں تو سبحان، جنہ خلفاء نال مہربانی کر
میرے محترم سے میں عرض کیتی سی کہ اللہ نے مومنہ نال وعدہ کیتا ہے، مومنہ بیبیاں نال بھی وعدہ کیتا ہے میں تانوں جنت دیاں گا۔ میں عرض کر رہا سا جڑا مومن ہو کے تواڈے تک گل پہنچ گئی پہلے میرا کل پرسوں، جڑا مومن ہو کے شک کردا میں جنت وچ جاؤں گا کہ نہیں، انہوں اپنے ایمان تے شک ہونا چاہیے، اللہ دے وعدے تے شک نہیں ہونا۔ ایمان تے مشکوک ہو سکتا ہے مسکیناں دا غریباں دا، لیکن اللہ دے وعدے وچ تے شک نہیں ہو سکتا۔ یہ مطلب ہے جنہیں اندر کانفیڈنس ہے کہ میں مومن ہاں انہوں تے شک کوئی نہیں کہ میں جنت وچ نہیں جاؤں گا، تے جنہیں اندر کانفیڈنس ہے کہ اللہ دا میرے نال وعدہ ہے میں تینوں خلافت دیاں گا، انہوں بندے کٹھے کرن دی کیڑی لوڑ ہے۔ بہت شکریہ، مولا تانوں جزا دے وے۔ اور اگلی گل کمال ہے جی، اگر بہت شکریہ صاحب، اگلی گل کمال ہے۔ اگے اللہ فرماتا ہے ہاں میں تمہیں خلافت دوں گا، میرا تم سے وعدہ ہے۔ کیسے دوں گا؟ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح میں نے تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، جس طرح میں نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی۔ یہ مطلب ہے جدو نبی پاک دے دور اے آیت مجیدہ اتری ہے تے اللہ فرما رہا ہے من قبلہم، میں اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح پہلے لوگوں کو۔ یہ مطلب ہے کام پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یار رگ و سجدہ نواں محرم شروع نہیں ہویا، میں پہلی باری پہ پڑھنا محرم اتھے اگے بھی ہوندہ۔ اگر بانیان نو اس طرح دے صدات عظام نو کو پوچھتا ہے کہ عید کا محرم ہوئے گا، وہ آندھنے اومیں ہی ہوئے گا، اومیں ہی ہوئے گا جی میں اگے ہوندہ سی۔ یہ مطلب ہے کہ روٹین چھ محرم ہو رہے ہے، روٹین چھ محرم ہو رہے ہے، مولوی نواں ہے، محرم اگے بھی ہو رہا ہے، ساکر نواں ہے، محرم اگے بھی ہو رہا ہے، خطیب نواں ہے، خلیفے نویں ہونے نے خلافت بڑی دیر دی جا رہی۔ بھائی خلیفے نویں ہونے نے کام خلافت والا بڑی دیر دا جا رہی۔ یہ دی ایک مثال میں دے دینا، لفظ کما ہے نا جنہ جی قبلہ، کما یہ لفظ استعمال ہے، فی الارضی کما استخلف الذین من قبلہم، اسی طرح خلیفہ بناؤں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو میں نے خلیفہ بنایا ہے۔ ایک کما جتھے آئے گا نا، یہ میں نے جی جس طرح کے، جس طرح کے، اگر میں نے ایک بندہ کہ اس طرح پڑھ جس طرح تو نے پیر کمال پڑھا تھا، تو میں یہ کہوں گا پھر تم اسی طرح سنو جس طرح تم نے پیر کمال سنا تھا۔ یہ مطلب ہے کہ مثال ہوگی جس طرح کے، اومیں جی میں کیویں جی میں پنجابی یہ بن دی ہے کیویں جی میں کیویں پڑھو گے جی میں اتھے پڑھیا سی، تسی کیویں سنو گے جی میں اتھے سنیا سی۔ اللہ فرماتا ہے اوویں بناؤں گا جی میں پہلا بنائے سی، اوویں بناؤں گا جی میں پہلا بنائے سن۔ یہ لفظ کمانو درود ابراہیمی جی استعمال کیتا گیا، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد یا علی آل محمد یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اے اللہ رحمت اور برکت بھیج ابراہیم محمد اور اس کی آل پر جس طرح کے، اویں بھیج جس طرح جویں تو بھیجیا سی ابراہیم اور اس کی آل پر۔ جنہیں بندے بچارے کام علم آندے نا کہ درود ادھا پڑھ دینے، درود سے پورا پڑھنے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد پورا درود ہے، پورا عہدہ نہیں جڑا آندہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شکریہ جڑا آندہ نا صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ادھا پڑھے ہیں، جیسا کہ نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھا پورا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ آل وچ نہ آوے تے ادھا ہوندہ ہے، ادھا ہوتا ہے جڑا آل وچ نہیں پاندہ۔ شکریہ کہ بلا ادھا پڑھا، ادھا درود پڑھنا، روز ایک بندہ ٹی وی تے پڑھ دے، بندے انہوں وڈا تو سمجھ دیں کہ ٹی وی تے آؤں ہے، لوگوں نے سمجھا بھی وڈے بندے ٹی وی تے آ سکتے ہیں، تجھے تے آ نہیں سکتے۔ ہوں تو یہ سکرینہ تے ساڑیاں تصویریں بھی نظر آ جاندیاں نے، ایویں ویڈیو چڑیاں نے ہر بندے دیا۔ پرانے زمانے چ جڑا ٹی وی چاہتا سی مولوی لوگ انہوں سمجھتے وہ ٹی وی تے بہ کے ایسا درود پڑھیا ہے، وہ اے جی ادھا صلو علی الحبیب صلو علی
حبیب وہ آل نہیں آئی نہیں نہ آئی اس آل نو بندیاں کدی تقریر چو کڈے کدی تحریر چو کڈے ٹھیک ہے میں خیالہ میں ایک گڈی ویکھی تواڈے قبلہ زادی صاحب تشریف فرمانے وزیر آباد گڈی کھلوتی سی وہ دے پیچھے درود لکھیا سی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد بس یہ نہیں لکھیا سی میرے کو ویڈیو دی میں تصویر بنا رہی ہو دی اللہم صلی علی محمد بس ہوں تکلیف کا دی سی میں ایک بندے نے پوچھا یار میں کیا درود ہے ہو سکیا بارش پورش ہوئی ہونی ہے تو مٹ گیا میں بارش صرف آلتے ہی پانی سی یا کوئی خرابی ہونی سی پینٹ جتے آلتی ہونی اللہ تے بندیا نہ اللہم تے آئیے نہ مصطفیٰ دی ذات تے آئیے گل کو صدی کرو وہ میں نے اوتن تھوڑا جائزہ جیسا وہم لگا ہے کہ انہاں بندیاں تے تحریر چ بھی آل نو گوا دیتا ہے انہاں تقریر چ بھی آل نو گوا دیتا ہے یہ بڑھن کی لگا اس دنیا نال پیغمبر آچا سی مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑا کر دم کٹا مطلب ہے جس جانور دی پوچھل نہ ہوئے وہ جانور قربانی تے لگدا نہیں حالانکہ پوچھل کھانا ضروری نہیں اگر جانور کانا ہوئے کک ٹھیک نہ ہوئے تو آکھ کیڑی کھائی دی کاٹی چھڑنی ہے گوشت ہوتا بھی نہیں کھانا اصل گل بے عیب ہوندی اصل گل بے عیب ہوندی ہے قرآن تے کھلے تے میرا ہاتھ تھی جس درود بچ آل نہیں نا وہ عیب دار درود بے عیب وہ درود ہے جنہا پڑھیا جائے اللہم صلی اللہ محمد مہربانی کرنا شکریہ کرنا یا رسول اللہ سبحان میرے محترم سامعین جلانا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد ایک مکمل درود ہے پورا درود ہے کئی بندے سمجھتے ہیں درود ابراہیمی پورا درود ہے وہ اللہ جو بندے ہو اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پورا درود ہے آگے کی ہے میں پڑھ دینا اسی کے لئے منکرہ کما صلیتا جس طرح کے جب آپ کہتے ہیں نا رہ گو مجلس پڑھ جس طرح تو نے سبیر کمال پڑھی تھی بات آپ رہ گو کی کر رہے ہیں پیر میں کمال کا صرف حوالہ دے رہے ہیں بھائی کیا بات بہت شکریہ قبلہ بات آپ راگو سجدہ کی کر رہے ہیں پیر کمال کا حوالہ دے رہے ہیں تسی ٹینٹ اڑے نواندے ہو ایتھے ٹینٹ لا جس طرح تو نے حافظ آباد لگایا تھا اسی ٹینٹ کی بات آپ کر رہے ہیں حافظ آباد والے ٹینٹ کا حوالہ دے رہے ہیں اللہ رحمت بیج محمد اور محمد کی آل پر جس طرح تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر بیجا ہاں درود محمد و آل محمد پر ہے ابراہیم کا تو حوالہ دیا جا رہا حضرت ابراہیم اور ابراہیم کی آل کا شکریہ حوالہ دیا جا رہا ہے اللہ حوالہ دے رہا ہے کما استخلف الذین من قبلہم میں اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی بات محمد کے خلیفوں کی ہو رہی ہے پچھلے خلیفوں کا حوالہ دیا جا سبحان بات رسول پاک کے خلفاء کی ہو رہی ہے پچھلے خلیفوں کا حوالہ دیا جا رہا یہ دا مطلب ہے حوالے تے بھی توجہ کرنی پہ حوالے تے توجہ ہوں دی نا تے بندے درود کر نہ ونڈ دے آج جڑے بندیاں درود دی تقسیم شروع کیتی ہے نا آلہ ہی و صحابہ ہی و ازواجہ ہی و ذریت انہاں حوالے تے نظر نہیں کیتی پیغمبر دے ہمیں 11 دوستاں تے درود آ جانا سی جا ابراہیم دے 11 دوستاں تے آیا ابراہیم دی بھی آل تے درود ہے تے مصطفیٰ دی بھی یہ دا مطلب حوالے پڑھنے پہن گے کہ کیسے ویسے اگلی آیت مجیدہ دا حصہ پڑھی تھا کمال الکوثر چے نجفی صاحب نے یہ دا کمال گل کی تھی ان فرماندے نے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خلافت کو حکومت سمجھتے جو خلافت کو
حکومت سمجھتے ہیں. میں وہ حوالہ دے دینا. انہیں کمال دی گل یہ لکھی اس آیت کے متعلق الکوثر یعنی بلاغ المبین انہوں کا ترجمہ و تشریح. وہ فرماتے ہیں ایک کوئی جملہ پوری مجلس واسطے کافی ہے, سوچ واسطے ایک جملہ کافی ہوتا ہے. فرماتے ہیں خلافت سے مراد غلبہ اقتدار نہیں. کیا بات؟ خلافت سے مراد غلبہ اقتدار نہیں, اس میں حکومت کا استحکام نہیں, دین کا استحکام ہے. اللہ جسے خلافت دیتا ہے وہ حکومت لمبی نہیں کرتا, دین کو محکم کرتا ہے. بارڈر بڑھانا اور ہے, استحکام دین اور ہے. یہ مزاج ہے ساڈا کہ اساں قرآن پڑھ کے خلافت مننی ہے. وعدہ اللہ دا کنا خلیفہ نالے میں دس اللہ کمال ہے. اللہ ولی دستا ہے تے ولی دیاں صفتاں دستا ہے, ولیاں دے نام نہیں دستا. اللہ رسول دستا ہے تے ضروری نہیں رسولاں دے نام دسے, رسولاں دیاں صفتاں دستا ہے. اللہ امامہ دے نام نہیں دستا, اللہ امامت دیاں صفتاں دستا ہے. کیونکہ نام بندے رکھ لیندے نام بندے رکھ لیندے ہیں. میں ادھر گیا فیصل آباد کے علاقے, اتنے ایک پنڈ ہے جہاں نام حافظ آباد. ادھر جائیے ایک لاہور ہے, نواں لاہور انہوں نے نام رکھ لیندے بندے, یار نام رکھ لیندے. اللہ دال لگن نہیں دیتا. جے اللہ نام دس دینا نا 8 10 دے 14 دے بھئی آ نے ساریاں ماواں نے اپنے پتراں دے نام وہی رکھ لینے سن, تے پتہ نہیں سے لگنا خلیفہ کون ہے, امام کون ہے, ولی کون ہے, نبی کون ہے. اللہ صفتیں ہی ایسیاں رکھ چھڑیاں نے, گویا چھاننی ایسی لا چھڑی ہے, وہی بچ رہ گئے نے جڑے اللہ بنائے, باقی سارے تھلے گر گئے. مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, خالق فرماتا ہے ہاں وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ, میں ان کو خلافت دوں گا, میرا وعدہ ہے, جو دین کو استحکام دیں گے, جو دین کی مخالفت کریں گے وہ ہمارے بنائے خلیفہ نہیں. سبحان اللہ, میرا ان سے وعدہ ہے جو دین کو استحکام دیں گے. لو جی ایسے ایسے بچ صفتیں آئیں نے, 2 ہی کافی نے میرا خیال. جی میں فریج تے لکھا ہوتا نا نام ہی کافی ہے. قرآن ہی کافی, جنہ آکھا سی نا کافی ہے انہاں واسطے بھی اے ہی کافی ہے, ان کے سب مننا نہیں. اللہ فرماتا ہے یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا, جن کا میرے ساتھ وعدہ ہے اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے نا, ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ پوری زندگی میں میرے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کریں. یعبدوننی, وہ میری عبادت کریں گے, کبھی بھی شرک نہیں کریں گے. مرضی کسی دی اپنی ہے کہ اکثریت دی وجہ تو سانو دبا لوے, ساڑھے میرے منہ تے کافر لکھ جانا. جس زندگی چ ایک واری بھی بت پوجے نا, اسا انہوں خلیفہ نہیں بننا. وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے. شکریہ. وہ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے بلکہ صرف میرے لیے عبادت کریں گے. معبود صرف مجھے مانیں گے. شکریہ. مسجود صرف مجھے مانیں گے. ایک قرآن نے صرف دسی ہے. اگے خالق کائنات فرماتے ہیں وہ کبھی بھی شرک نہیں کر رہے ہوں گے, ہمیشہ اللہ کے دین کو استحکام دیں گے. اور جو کبھی بھی شرک نہ کرتے ہوں, ایڈا سوا دینا سوائے کے مور کا لکھی تو شیعہ دے خلاف گئی سی, کڑکتی ہوئی بجلیاں, سوائے کے مور کا. علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم, انہاں کتاب تو ساڑھے خلاف لکھی سی, لیکن پوری کتاب بچ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھے, تے حضرت علی نو کرم اللہ وجہہ لکھے. جدوں پوری کتاب ہو جانا لکھا نا کرم اللہ وجہہ حضرت علی نا, وہ تو پھر وکھرے تے پھر حضرت علی نظر آئے نا لوگاں پڑھن والے نوں. وہ کسے پوچھا قبلہ یہ کی کیتا جے, سارے صحابہ رضی اللہ نے تے ایک کرم اللہ وجہہ دا مطلب کی ہے, فرماتے ہیں جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو, جس کے چہرے پہ اللہ کا کرم ہو.
کرم اللہ وجہہ، جس کے چہرے پہ اس کا کرم ہے۔ تو ہو سکے حضور باقی تے سارے چہرے تے بھی اللہ دا ہی کرم۔ انہیں کہا تھوڑا جا فرق، میرا خیال ہے کافی ہوئے گا فرق۔ وہ فرماتے ہیں وہ فرق دسو، فرماتے ہیں یہ چہرہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا۔ میرا خیال ہے تو مزید بحث کر دی ضرورت نہیں، تانے دین واسطے تو مجلس نہیں نہ ہوتی، کافی ہے مثبت گلاں کری دیاں نے، منفی گلاں نہیں کری دیاں۔ میں او چہرہ پہ دسنا جڑا بت تک نہیں چکیا، ہن بندیاں دا دل کردا ہے مجلساں دا ماحول ہی بن گیا ہے پھر او دس جڑے چکدے سن، سانوں کی چکدے رہن۔ اساں خلیفہ انہوں مننا جس کسے بت دے سامنے سجدہ نہ کیتا ہوئے، بلکہ بت پرست نہ ہو، بت شکن ہو، بت شکن۔ سانو شیعہ سنیاں نو گھبران دی لوڑ نہیں۔ اللہ فرما رہا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اس طرح کے خلیفے کا جو انکار کر دے گا مسلمان بھی ہوا تو فاسق ہو کے مرے گا۔ بہت شکریہ، خلافت پڑھن لگا جی، یہ دا مطلب ہے حوالہ پھر پتہ کر لئیے۔ مثلا میں اسرا پڑھ لگا جی میں اسرا پڑھی، یہ دا مطلب اتھوں والی مجلس نو ذرا ویکھ لینا چاہیے، بندے ویڈیو لا کے ویکھن کہ تینوں پڑھانی اسرا جی میں اتھے پڑھی سی، پر پہلے ویڈیو لا کے ویکھنے بھی او کہ میں پڑھی۔ اللہ دے بندیاں نواں خلیفہ مننا ہی تو پہلے پچھلی تے ویڈیو لا کے ویکھ۔ کیا بات ہے، میں پچھلی ویڈیو تانوں بخان لگا۔ اللہ دی کائنات تے سب تو پہلا جڑا خلیفہ بنے ہے میں انہوں قرآن چو پڑھ دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی وہ حوالہ تاں دے رہے ہیں کہ اللہ آندہ بھی حوالہ جس طرح کے کس طرح اللہ کمیں خلیفہ بناتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اینا نارجہ اللہ دا وعدہ میں خلافت دے آنگا۔ اللہ فرمایا اے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ملائکہ سے تیرے رب نے کہا کہ میں زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ ہدایت واسطے نبی آؤں دے رسول، حضرت آدم نبی بھی سن، رسول بھی سن، صاحب کلمہ بھی سن۔ بولو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، صفی اللہ کا معنی چنا ہوا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم، اللہ دے چنے بھی نے، حضرت آدم اللہ دے چنے نے، حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت آدم نبی بھی نے، حضرت آدم رسول بھی نے۔ بہت ہی زمین ہوئے نا کسے سید دی، انہوں بندہ آکھے نا چودھری صاحب وہ آندہ ہو رہا اسی سید وہ آندہ زمین کی دی ہے انہاں ساڑھی، ٹریکٹر کی ہے ساڑھا، ہلاں کی دی ہے نا ساڑھیاں، ٹرالی کی دی ہے ساڑھی، تے چودھری ہوئے نا وہ آندہ میں پیانا سی سید۔ چودھری ہونا بڑا بڑا مقام ہے، لیکن وہ سید سمجھاندہ ہے کہ زمینہ تے عورداں دیا میں نے ہو سکتا کسی دی زمین میرے نال بہت ہی ہوئے پر وہ سید تے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے چودھری تے سید دو لفظ نے، تے جڑا سید ہے وہ چودھری نالوں سید نو پسند کیوں کرتا ہے کہ سید دے جڑی لفظ ہے نا وہ چودھری تو ذرا اتے نے۔ یہ مطلب ہے وڈے عہدے نال وہ مخاطب لوگوں کرانا چاہتا ہے، چھوٹے عہدے نال مخاطب نہیں کرانا چاہتا۔ میرا دل کرتا ہے بوئے بوئے اگے علماء دے قرآن کھڑ کے پوچھاں او جو نبی بھی سی تے رسول بھی سی اللہ انہوں خلیفہ کیوں آکے؟ کمال ہے یار، حضرت آدم علیہ السلام نبی نے، حضرت آدم علیہ السلام رسول نے، تے اللہ کی فرمایا میں خلیفہ بنانے لگا۔ پچھلے خلیفہ دی ویڈیو نہ بیکھیں گے تو اگلے سمجھ اچھا نہیں ہونے۔ فرماندے نے میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کنے آکھے؟ اللہ نے۔ کنے بندے سن ہو دو جنہ واسطے خلیفہ بنانا سی؟ بندہ ایک بھی نہیں سی۔ ملائکہ سن تے جن سن، جنہ تے ملائکہ نے اللہ آکھا میں زمین تے خلیفہ بنانا، وہ جنہ وچ بنانا سی انہاں آکھا رہن دے۔ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها من يسفك الدماء، ہمیں خون خرابہ ہو جائے گا، اتنے لڑائی ہو پائے گی، چھڑو پر ایتھے سجدہ میں نو پڑھایا ہے اور بہادری کر کے اعلان کران کے آیت کا ساڑھے کو علی ناصر پڑھے گا تے جنہ دے وچ پڑھنا ہے وہ آخر رہن دیو۔ یار عزیز میرے دوروں آئے نے، شاہ جی کتھوں دوروں آئے نے، سبحان اللہ۔ اعزازی صاحب نے اتھے ہری پور دسیا جاندہ پہ انہیں پڑھنا ہے، یہ آندے رہن دے۔ یہ پھالیے تو میرا خیال ہے دوست تشریف لے آئے نے،
मैनू ना नहीं आता लगता है फाली मानो च अच्छा जी वो तशरीफ लाए ने मंडी तो मंडी बहुत दिन दस तो फिर ये भी बिच बैठे होंगे ये भी आते ये जो उतों इतने सुनन आए हैं वो आंदे अली नसर पढ़ना तो आते रहन रागो सईद वाला सलाह आती तो भी आते रहन दे मैनू नहीं पता मैं बाद च आया मैं आके पढ़ना पाया जे मेरे कान च कोई बंदा आके दसे अज जिन्हें बह के तेन आंदे ना पे सुभान अल्लाह ये सारे आंदे खानी रहन दस तुहाडे मुतलक मेरा की तसव्वुर हो इनाम मेरे अजीज दे के गए ने मैंने बंदा आके आंदा पे जो तेन पैसे दे गए ना ये भी उदण उत्थे मशवरे चाहते सन रहन बाकी मेरे हुण ख्यालात जड़े ने आप सोच लो कि सारे मजमे के मुतलक मेरे किड्डे आसन ख्यालात हो अज जो सुनते ने पे सारे आते सन उन्होंने मैं सोचना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो बने होंगे खलीफा सामने आए होंगे तो आखिर उन्हें पता तो लगा होगा ना सारे आते सन रहन जिन भी आते सन रहन ते सारे मलाइका भी आते सन रहन दे अल्लाह फरमाया आदम तू फिक्र नहीं करनी तेनू खिलाफत मैं पे देना आज जिन्हें आते सन ना रहन दे मैं सजदा ना करावा तो मैं रब भी हमारे पुराने उलमा का जुमला दोहरा रहे हैं ये बंदे ज्यादा कट्ठे हो जाना जी तो उन्होंने मौलवियों की जुबान से दीन की जुबान से इजमा इजमा का मतलब है बंदे कट्ठे हुए हैं जमा हुए हैं इजमा तो उम्मत सारी जमा हो जाए उन्होंने इजमाए उम्मत अजमाए उम्मत साढ़े उलमा का पुराना जुमला है तो मैं तोहफा देने लगा साढ़े उलमा फरमाते सन बंदो सोचो फरिश्ते भी इजमा कर गए कि रहने दो जिन भी इजमा कर गए कि रहने दो नूरी फरिश्ते इकट्ठे होके कहते थे ना बना फसाद हो जाएगा ओए इजमाए उम्मत से खिलाफत बांटने वालों जो अल्लाह नूरियों का इजमा पसंद नहीं करता अनपढ़ों का इजमा पसंद करता यार सारे नूरी फरिश्ते इजमा कर गए थे कि रहने दो लेकिन जिन्हों अल्लाह बनाया या नहीं अल्लाह किसी नाल मशवरा कीता सी नहीं अल्लाह क्या मैं बनाने वाला हूँ ये आप ही मुफ्त मशवरा देने लग पे रहन दो जी रहन दो अल्लाह फरमाए थे कट्ठे हो जाओ जेड़े आंदे हो रहन दो इन्नी आलम माला तालम जो मैं इल्म रखता हूँ तो मुतला इल्म रखते हो कालू सुबहाना का ला इल्म लना तो तमाम मलाइका ने कहा तेरी जात सुबहान है हमें कुछ इल्म नहीं फरमाया इल्म थोड़ा होवे ना ते खिलाफत च मशवरे नहीं दई कमाल सार उठाओ ना साढ़े मगर ही दुनिया चढ़ गई है और जब काम इल्म खिलाफत में मशवरा नहीं दे सकता काम इल्म खुद खलीफा कैसे हो मेहरबानी है कुरान है जी सुम्मा आरज़हुम अलल मलाइकाती फकाला अंबियूनी बेअस्माई हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन तो अल्लाह ने सामने मलाइका के कुछ हस्तियाँ की कुछ चीज़ें की किसे हस्तियाँ लिखे किसे चीज़ां लिखे चीज़ां तां लिखिया ने ताकि हस्तियाँ च बंदे आ जाते हैं और यारा चीज़ां भी आखो तो मैनू कोई बहस की लोड़ नहीं है सही सी कुछ जिन्होंने अल्लाह फरमाया बेसमाई हाउलाई इन कुन तुम सादिकीन अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो ना तो इनके नाम बताओ इन्हों के नाम दसो भाई उन्हें आख्या ला इल्म लना सानू नहीं जी पता सानू कोई पता नहीं पंजाबी यही किबला बनती है सानू कोई पता नहीं अल्लाह फरमाता मशवरे तो बड़े देंगे तो पता तो नहीं कख दसो ना ये कौन ने इतने बारीक लतीफ मजमे के सामने मैं एक गल रखन लगा इसका मतलब है उदों या अल्लाह सी या मलाइका सन या जिन सन ते चौथे हजरत आदम सन किन्ने हो गया चार अल्लाह मलाइका जिन ते हजरत आदम रख मौलवी कुरान ते हथ ओ कौन सन कोई है सन मैनू नहीं पता कौन सन
مینوں کی پتا ہوئے ماننا کوئی ایسے بھی تھے سوال کر رہا تھا اللہ پوچھ رہا تھا ملائکہ سے خلافت دے رہا تھا آدم کو ایدہ مطلب ہے جو امتحان میں سوال آتے ہیں ان پہ کی تو کوئی حیثیت ہے نا سوال یہ تھا کہ یہ کون ہے ان کے نام بتاؤ جس بندے نے آل محمد تو بغض رکھے نا ہو سکے کچھ چیزیں تھیں چل قرآن دا واسطہ یہ چیزیں ہی دا چھڑ گیڑیاں صدقے جاواں اگر چیزیں بھی تھیں تو کچھ تھیں چیزیں بھی تھیں تو کچھ تھیں بھائی کوئی شاید تھی نا کیا بات مہربانی کتنا او یار شہوہ سن بلی نہ کہو علی سے بیر ہو جن کو انہیں بلی نہ کہو کسی میں منکر حیدر کو آدمی نہ کہو یقین جانیے کہ لطف برکات کے جو مولوی یہ بتائے کہ یا علی نہ کہو میں پہلا محرم پڑھ رہا تو اڈے گوڑ پہلا شارح ایک لفظ شارح شرح کرنے والا تشریح کرنے والا اے ربائیاں والے نہ ہوں دے تو انہوں سمجھ نہیں سی ہونی پیسی کی پہنا جنہ ماں دا دودھ پیتا ہے نا انہاں بھی خطیب زور لا چھڑے نا سمجھا نہیں سکتا جدو تک ربائی والا نہ ہوئے ربائی والا وچوں اٹھ کے کھلو کے دس دے چپ کر رہے تینوں میں دسنا تو کی پیان ہے سبحان میرا پہلا محرم ہے بہت شکریہ مہربانی جی تو ہاں تشریح کر چھڑی ہے ورنہ میں تے انجی ٹور جانا سی انہاں میں انجی ٹور جانا سی نہ انہوں نے کک سمجھ آنی سی نہ میں نے آنی سی تشریح کرن دا شکریہ کی فرمایا نا کچھ چیزیں تھیں کوئی شے تھی نا کوئی شے تھی وہ یارا اللہ پوچھتا پہ اے کون نے کوئی شیوہ ہے سر نا میں بندے چھڑ دیتے نے میں ہستی بھی نہیں کہہ رہا میں انہوں دی زبان قبلہ استعمال کر رہا کوئی شیوہ ہے سر نا اوہ دا چھڑن سانو کی شیوہ سر یار دا چھڑناو کی شیوہ سر جے تو شیوہ لکانا نہ پیا پھر تو بڑی شیوہ ہے سلطی شکریہ مہربانی کے جے تو شیخ بات لکھائی ہے کوئی شیخ میں تے بحثتان نہیں کر رہا کہ میں کسی نے پریشان نہیں کرنا چاہتا انہی گل پکی ہے کہ کوئی تھے ضرور جن کے متعلق سوال ہو رہا تھا حضرات ضروری اعلان سنیے جب ابتدائے دنیا تھی اس وقت بھی ان کے متعلق سوال ہوا تھا جب حشر بپا ہوگا پھر ان کے متعلق سوال صدقہ جامع سوال سے سوال تک کو کائنات کہتا اللہ نے سوال کیا 10 ہوئے ندنا کی نے انہوں نے کہا لا علم لنا اللہ فرمایا یا آدم جی انبیوہم بے اسمائیہم تو بتانا یہ کون ہے اللہ فرماتا فلما انباءہم بے اسمائیہم جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے جو اللہ پوچھتا گیا آدم بتاتے گئے کن سے خلافت کا وعدہ ہے کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا کوئی نہ بتا سکا تو خلیفہ بتا گیا رکھا پھر قرآن تے ہاتھ خلیفہ بتانے والے کو کہتے ہیں پوچھنے والے کو سبحان اللہ میں اسی طرح خلافت دوں گا جس طرح میں نے پہلوں کو خلیفہ بنایا تھا شبیر احمد عثمانی دیوبندی انہوں نے اس آیت دی تشریح لکھے کہ اللہ نے فرشتوں کو مخلوق والی صفت دی تھی آدم کو اپنے والی صفت دی میں آسان کر کے گل کر رہا کتاب ذرا مشکل لفظ ہے میں استعمال ہی نہیں کر رہا بچیاں واسطے تو اسی سارے سیانے بندے بیٹھے بچیاں واسطے وہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صفتوں سے نوازا تھا خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جسے اللہ اپنی صفتیں دے کچھ ٹوٹ گیا میں دیوبندی یار میں دین دی تحریر پہ پڑھنا پڑھے لکھے شکریہ قبلہ
وہ فرماتے ہیں اللہ نے حضرت آدم کو اپنی صفتوں سے نوازا تھا، اور ملائکہ کو فرماتے ہیں ملائکہ کو مخلوق والی صفتوں سے نوازا تھا۔ ملائکہ کے پاس تھی صفت مخلوق، آدم کے پاس تھی صفت خالق۔ ایمین سجدہ نہیں ہویا، بہت شکریہ۔ وہ فرماتے ہیں ملائکہ کا جھک جانا اور آدم کو قبلہ بنا کے جھکنا، اس بات کی دلیل ہے اس دن سے ثابت ہو گیا ہے کہ عابد سے عالم افضل ہے۔ بحث مشکل تو نہیں ہوگی کہ عابد اور ہے عالم؟ چلو انج کرنے، فرشتے عابد تھے، آدم عالم تھے۔ یار دس دے سن پہ عالم ہی نا، عالم دس دے نے۔ فرشتوں میں صفت مخلوق تھی، وہ عابد تھے، آدم عالم تھے۔ اللہ نے عابدوں کو عالم کے سامنے جھکائے، ہائے ہائے، پرانے عابدوں کو حضرت آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جھکا دی۔ علیہ السلام، علیہ السلام۔ چلو سانو جگان واسطے آکھا سی علیہ السلام، یہ دا مطلب ہے تو انہوں میرے ہوں تو پہلے ہی پتہ ہے جس کو اللہ خلافت دے نا وہ علیہ السلام ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے اسے اپنی صفت سے نوازا، صفت سے، اپنی صفت سے۔ کیوں؟ وہ فرماندے نے اللہ نے علم عطا کیا، کیونکہ علم ہونا اللہ کی صفت ہے، عبادت گزار ہونا یہ مخلوق کی صفت ہے۔ ان میں مخلوق والی صفت تھی، اس میں اللہ والی صفت تھی۔ یہ مطلب خلیفۃ اللہ کی پہچان ہے کہ اس میں اللہ اپنی صفتیں ڈال کے بھیجتا ہے، صفتیں ڈال کے بھیجتا ہے۔ تو پھر کدی پریشان نہ ہوئیں کہ اس مردہ زندہ کیویں کر لیا ہے، خلیفۃ اللہ ہوگا۔ اللہ اس میں اپنی صفات رکھتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو اپنی صفتوں سے کیوں نوازا؟ میں بہت مشکل تحریر نو قبلہ انتہائی آسان کر دیتا ہے۔ میں ٹیچر رہا، میں سلیس کر کے پڑھنا پیا انہاں بچیاں واسطے، تو آڈے واسطے پڑھتا تو انہوں میں اگے نکل گیا ہوں، میں پھر پیا گن گن کے لوگ آندے نے گل کر گن نہ، گنن دا مطلب ہے ویسے گدہ نہ ہوئے تو آٹا بھی ٹھیک نہیں بنتا، روٹی بھی ٹھیک نہیں بنتی، میں گل تاں پیا گننا۔ وہ فرماتے ہیں اصل میں خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں وہ کمال پایا جائے جس کا وہ خلیفہ ہوتا ہے۔ خلیفہ وہ، میں وہ لفظ کڑ چھڑنے، مستخلف عنہ کڑ چھڑے۔ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مستخلف عنہ کا کمال رکھتا ہو۔ دیکھو نا کدھر اوکھا لفظ، میں کڑ چھڑا۔ وہ فرماندے نے اے مثلا اے ایدہ خلیفہ ہے، اے ایدہ خلیفہ ہے، اے دے وچ اے دے والیاں صفتاں نہ کمال نہ ہون تے خلیفہ نہیں۔ اے دے وچ اے دیاں صفتاں ہونا ضروری نے، کمال ہونا ضروری۔ جڑے اے دے چ کمال نے وہ اے دے چ نہ ہون تے خلیفہ نہیں۔ ایدہ خلیفہ نا، ایدہ ایدے وچ کمال نے، ایدے وچ ایدے والے کمال کوئی نہیں، اے پھر خلیفہ نہیں۔ رکھ میرے کو قرآن تے ہاتھ، مصطفیٰ مستخلف عنہ ہوئے، بعد وچ مننا کسے نو خلیفہ، تو علی تو علاوہ بندہ دس جدے وچ محمد دے کمال پائے جائے۔ دس دے جاؤ نا، دس دے جاؤ اسی بندے جی، سبحان اللہ۔ تساں دس دیا جانے، تساں دس دیا جانے تو اساں من دیا جانے۔ ہونے دا مطلب ہے مجلس اتھے پہنچ گئی ہے تو ٹائم کتھے 40 منٹ ہو گئے، ٹائم سارا گزر گیا، تو ہن میں کمالات پڑھنا چاہنا جس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا۔ خلیفہ کدا ہونا ہے؟ مصطفیٰ دا، جڑا خلیفہ ہوتا ہے جدا وہ خلیفہ ہوئے وہ دے کمالات ہونے چاہیے دینا۔ آج ایک ہی آیت تو باقی انشاءاللہ کل نشانیاں میں 5-7 آیتاں تے لائیاں سن تے آج تمہیدن گل لمبی ہوگی لیکن فضول گل کوئی نہیں ہوئی۔ میں سورہ مبارکہ المائدہ یہ ایک آیت مجیدہ تو سامنے پڑھ دینا، کمال مصطفیٰ۔ ایک پڑھنا کمالات ہی کمالات نے، جڑا مجموعہ کمالات ہے نا انہوں محمد آندے۔ خدا دی مینوں قسم ہے اور بندیاں صلاح نال خلیفے بنا لینے،
محمد نو ویکھیا ہوندا تے بلا فصل علی بنتا ہے. کنے کمالات نو ویکھے. یہ میرٹ تباہ ہویا کہ بلا میرٹ میں کہنا میرٹ تباہ ہویا. ہائی کورٹ پرچہ جا کے کیس کر دینا وہ بچہ جدے نمبر بہتے ہون تے تھوڑے نمبر والا بھرتی ہو جائے. تھوڑے نمبر والا بھرتی ہو جائے تے ہائی کورٹ وہ کیس کر دینا. جے کو من لوے ہائی کورٹ دی تے ویسے تے اج کل حالات تقریباً خراب ہیں. اللہ معافی دے. ویسے آخری پھر ساڑھے کو کورٹ ہی ہے. جج نو بندہ جا کے آکھے جو تھوڑے نمبر نے میرٹ تے میں ہونا وہ ڈسمس کر دینا. وہ آندا اینو رکھو اینو رکھو. قرآن تے ہتھ نے نہ صحابہ دے دشمن نہ صحابہ دے منکر. میں نے اس قرآن تے مولا علی دی قسم ہے اسا حضرت علی نو کسے دی زید نال نہیں منیا میرٹ تے ہی علی آؤ گے. خدا دی قسم کوئی عزت نہیں کسے نال کوئی عزت کسے نال کوئی عزت نہیں. اللہ دا وعدہ ہی انہاں نال. ہاتھ بلند کر کے نعرہ آیت مجیدہ پڑھ رہے ہیں جی 2-3 منٹ چ مکا رہے ہیں. فضائل بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرمائے یا کمال مصطفیٰ پڑھنے لگا نعت پڑھنے لگا. بھائی جان نعت پڑھنے لگا. آواز میری کوئی نہیں ویسے پڑھنے لگا. نثر دی شکل ہے پڑھنے لگا. وہ دے واسطے سور ہونا ضروری نہیں ہوئے تو بہت اچھی گل ہے لیکن میری نہیں. لیکن پڑھنے میں نعت لگا. آج تو ہاں نعتیں سنی ہیں نا وہ کوئی نہیں نعتاں. میں جاواں تے مڑنا آواں یا رسول اللہ ایک خواہش ہے. میں جاواں تے مڑنا آواں یا رسول اللہ ایک خواہش ہے بندے دی خواہش. تسی میرا جنازہ میرے ساتھیوں لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں حسرت ہے تمنا ہے خواہش ہے. نعت دا تعلق نبی دی صفت نال. نعت دا تعلق نبی دے اوصاف نال. نعت دا تعلق حضور دے کمال نال. میں پڑھنے لگا نعت قرآن چوں. اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. اے ایمان والو میرے نبی سے وہ سوال ہی نہ کیا کرو جب وہ جواب دیتا ہے تو ناراض ہو جاتے. سبحان اللہ. پھر تم خوش ہی نہیں رہتے پھر آپ ہی بگڑ جاتے ہو. پہلا سوال کرتے ہو نہ سوال کیا کرو نہ سوال کیا کرو. سوال کرتے بھی خود ہو خود سوال کر دے تے خود ہی پھر ناراض ہو جاندے. تسی وہ سوال ہی نہ کرے کرو. قرآن پڑھ رہے ہیں تشریح پڑھ رہے ہیں. فرماتے نے بے فائدہ باتیں بندے پوچھتے تھے. نبی سے بے فائدہ باتیں پوچھتے تھے. لوگ بہرحال پوچھتے تھے. لوگ پوچھتے تھے نبی بتا دیتے تھے. نبی بتا دیتے تھے. پوری زندگی نبی بھی کسی کو گل پوچھی نہیں. ساری زندگی دسی ہے لوکاں پوچھی ہے دسی ہے. خلیفہ بھی انہوں ہی مان جا جے ساری زندگی کسی کو نہیں پوچھی. کمال ہے یار دسی ہے. وہ فرماتے ہیں اس لیے لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ کائنات میں اس عرض میں یہ دعویٰ حضور کے منہ سے لوگوں نے سنا تھا سالونی. یہ سب تو پہلے دعویٰ زہرا دے باپے کی تھے. سالونی پوچھ لو جو پوچھنا چاہتے ہو. اللہ فرماتا تم فضول سوال لے کے آ گئے ہو. کوئی کام دا سوال کریا کرو. پہلا سوال کر دے ہو پھر پریشان ہو جاندے ہو. ہوں میں نے پوچھو بھی ہویا کی سی وہ میں دس صحیح مسلم شریف ایک مسلم شریف ہے. صحیح مسلم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 57 اے میرے کو موجود ہے. اے میرے کو موجود ہے گھر موجود ہے. صفحہ پرنٹ کر کے کر دیں گا. فرماتے ہیں جب پیغمبر نے کہا نا سلونی تو ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے. ہوں جدو ایک کام شروع ہے نا میرا پیو کون ہے میرا پیو کون ہے میرا پیو کون ہے. کمال ہے پیو تو ہڈے نے تے دسنے انہوں نے کیسی گل ہے.
اصل روڑا لکھے ہے مسلم میں آئے ہائے وہ فرماندے نے دراصل ماحول ایسا تھا. میں ذمہ داری نال گل کر رہا ہوں, ذمہ داری. ماحول ایسا تھا کہ بندوں کا باپ مشہور اور ہوتا تھا, بندوں کا باپ مشہور اور ہوتا تھا اور دراصل کوئی اور ہوتا تھا. تو بندے بندوں کو تنگ کیا کرتے تھے کہ تو جس کو باپ کہتا ہے نا وہ تیرا ہے نہیں. تو پھر حضور سے آ کے بندے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتائیے کہ میرا باپ کون ہے, کیونکہ بدو بھی مانتے تھے کہ یہ صادق ہے. کمال ہے بھائی, کمال ہے. جب یہ بتائے گا کہ کون ہے, ہن حضور تے وہی دسنا جڑا ہے, کیڑا دسنا جڑا ہے. تے جدوں نبی دسیا تیرا او پیو ہے تے مشہور ہو کسے اور نال سی, او پھر حضور تے ناراض ہو جاندا سی تساں گل کیویں دی کیتی. نبی آکھیا میں صادق ہاں. اللہ فرمایا بہت اچھی گل ہے, جڑے جڑے نال مشہور ہو گئے ہو نا گزارا کرو محمد کو پوچھن دی لوڑ. صدقے تہاڈی کیا بات ہے, تہاڈی کیا بات ہے. یہ دعویٰ میرے نبی نے کیتا سلونی علی دا بوا چھڈنا, چھڈنا مارنا, ہتھی نہ پو, گولی نہ مار, منوا لے یار آرام نال من جا. جڑا گڑ دتیا مر جائے انہوں زہر دین دی کڑی لوڑے, اور گڑ کھوا سانو اسی مرن واسطے تیار ہاں. تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے مسیتے کھلو کے محمد تو بعد وہ بندہ دس علی تو علاوہ جیسا کیا ہوئے سلونی. خلیفہ میں ان صفتوں کا ہونا لازم ہے جو صفتیں مصطفیٰ میں ہیں, وہ صفتیں خلیفہ میں ہونی چاہیے. اے نبی کا علم ہے کہ نبی کہتے ہیں سلونی, کھلی چھٹی ہو دے سکتا جدا علم ہے نہ ہوئے. ایتھے جڑا ڈاکٹر ہے نا سارے جہان تو سیانا تے بندے سدھا وہ کو لے جاندے نے. پرانے زمانے سے ڈاکٹر نو سیانا آندے سن, آ سیانے کو لے جاؤ, سیانے کو. میں ایک سیانے نو پوچھیا اے آلو بیجنے ہوں تے کلے چ کنا بیج پیندا. ڈاکٹر نے پوچھا, وہ کہا مینوں کی پتہ, میں آلو بیجنا ہوں نا تو میں سیانا تو کہا ہے. وہ ہسن لگ پیا یار سے میرا, آندا مولوی تیرے کو کوئی گل ہے ایویں تو گل نہیں پہ کر. میں کہ ویسے میں نہ پہ سیانا جو ہے تو دس کھاں آلو بیجنے ہونے. ادوں بعد سورج مکھی بیجا جاتا اتنے, انہوں کٹ کے پھر آلو بیجے جاتے ہیں. سورج مکھی کا بیج کنا پانا تو آلوؤں کا کنا پینا. ہو سکا بھی مینوں نہیں پتا تو میں سیانا تو کہا, ہو سکے میں اس کام دا سیانا نہیں. قرآن تے میرا ہاتھی جیڑا ہر قسم دا سیانا ہوئے نا وہ محمد دا خلیفہ ہو. وارث علم رسول کو ہم خلیفہ مانتے ہیں, مستخلف عنہ محمد ہو تو خلیفہ بنتا ہی وہ ہے جسے رسول کہے انا مدینہ العلم وعلی الباب. کل نبی دا علم پڑھا گا, پھر حضرت علی دا علم پڑھا. کل نبی دا فیصلہ پڑھا گا, پھر مولا علی دا فیصلہ پڑھا. کل میں تواڈے سامنے ایس پاسے سیرت نبی رکھاں, سیرت نبی. تساں کل کام کرنا ہے کہ سیرت نبی دے سامنے شیشہ رکھنا ہے, ایمان دا شیشہ. شیشہ ہوندہ نا جی وہ منہ ویکھی دا. تساں کل کام کرنا ہے کہ میں سیرت نبی نو سامنے رکھاں گا, کمالات مصطفیٰ نو سامنے کراں گا. تساں ایمان دا شیشہ سامنے کر کے ویکھنا ہے او دے وچوں علی نظر آوندا یا نہیں آوندا. شکریہ قبلہ. یہ سارا خاندان کسی تے سوال نہیں کرتا, یہ ساری دنیا نو جواب دیندے نے. لوگ انہاں کولوں پوچھدے نے, یہ انہاں نو جواب دیندے نے. جتھوں علم حاصل کیتا جائے نا انہاں دیاں تیاں نو نہیں ماری دا. لوکاں تے جدے کول قرآن پڑھیا ہوئے ساری زندگی دی خدمت کردا,
جس بی بی نے پنڈ چ قرآن پڑھایا ہوگا نا ساری زندگی ویاہیاں بچیاں بھی واپس آؤندیاں تو سوٹ لے کے آؤندیاں تے جا کے آندیاں نے استادنی تے میں سوٹ لے کے جانا میں کوئی قرآن پڑھے سانو دکھ کھا گیا جس گلی وچ محمد دی دھی نے قرآن پڑھایا سی نا اس گلی چوں لنگدی آندی سی تو تے نہ مار تو تے میرے کو پڑھتی مولا تانوں جزا دے میرے کو جنہ وقت باقی ہے وہ دے وچ میں اج پرسہ تیار کیتا نے میرے مہربانہ دسیا کہ آج 4 محرم ہو گئی ہے تو فرماندے نے 3 دن ہوئے نے مصیبتاں بیان کر دیں آل محمد دیاں تے اس بی بی نو پرسہ دیو جڑی ساریاں تو پہلا اجڑ گئی میرے مولا دی دخترانے نیک اخترام ساریاں چن چڑھن تو بعد اجڑیاں نے میرے مولا دی ایک بیٹی ہے مولا علی دی جڑی ہے محرم دا چن چڑھن تو پہلا اجڑ گئی ہے تے راگو سجدہ دے سادات نے اور بانیان نے اہتمام کیتا ہے کہ پھر حضرت اونو محمد دی شہادت پڑھی جائے گی پھر کسی دن حضرت عباس کسی دن حضرت قاسم کسی دن حضرت علی اصغر پھر شام غریباں پھر شب شہیداں پھر امام حسین دی شہادت کدرے وہ مخدومہ پردے چ بیٹھے یہی سوچ نہ لینا میری گل ہی نہیں جڑی مومنو میں تو سارے تو پہلے ہو جڑی سا ایک شوہر منہ نال گل کرنی سوکھی سر دا تاج ایک شوہر 6 بیٹے 2 بیٹیاں تے سر دی چادر دے کے نہ تے نبی دی قبر کول پے کہ حضرت رقیہ نے آکھیا سی راضی رہنا میرے یا رسول اللہ جنیاں میں دین تے قربانیاں دے سکتے آباد رہو دے آئیاں تے یا رسول اللہ اگلی گل شوہر دے کے 6 بیٹے دے کے 2 دھیاں دے کے سر دی چادر دے کے نبی دی قبر تے ہاتھ رکھ کے بی بی رقیہ کیا آ تیری نواسی زہرہ دیتی میں تے بطول دیتی نہیں نا میں انیاں قربانیاں دے کے اے دے گلوں پوچھ لے جتھے لوگی آندے سرنا علی دی بیٹی کون ہے میں آندی سا میں آج جو بی بی نو سلام نہیں کرنا چاہیے خدا دی قسم جدوں آئیے نا شام غریباں ادو بی بی نے ایڈا ڈاڈا وین کیتا ہے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے قریب آ کے پوچھا رقیہ اجڑی سب تو پہلے تیرا آ وین میں نو کھا گیا پتر یاد پہ ہوندے نہیں شوہر یاد پہ ہوندے نہیں رو کے بی بی آکھیا سی میں نو سارے بھول گیا نہیں میں نو دھی نہیں لگدی شام غریبہ اس جنگل چو حضرت عاتقہ دی لاش ملی ہے بی بی دی ایک بیٹی شام غریبہ دنیا تو رخصت ہوئی ہے دوجی پیو دا سر لٹکیا کوفے بے کے حضرت حمیدہ بنت مسلم وہ اتھے شہید ہوئے نے جڑی اتھے شہید ہوئی ہے نا وہ دی لاش ویکھی نے تے فضا آکھیا بی بی ستی ہے تے حضرت رقیہ آکھیا نہیں اماں انا للہ و انا الیہ راجعون تے بی بی فضا آکھیا رات بھی ہے میں ضعیفہ بھی ہاں روندیاں آکھا جو دسدہ بھی تھوڑا ہے میں نو تے لگا سی بی بی پاک ستے نے تے بی بی تو سر میں محسوس کیتا ہے ٹون تو بغیر حلان تو بغیر کوان تو بغیر کہ بی بی عاتقہ رخصت دنیا تو ہو گیا نے رو کے بی بی آکھیا سی اماں تو میرے تھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے کوڑیاں دیاں سمہ دے نشان میں میری ایج ٹر گئی ہے جو میں قاسم دنیا تو عید دی رات سی راہ چ خیمے لگے سان ایک جنازہ ہونا جی ایک جنازہ ہونا جنازے دے آوار سانو میں عرض کر رہا اسی گناہگار ہاں اسی خطا کار ہاں ساڑھے تے راضی رہنا ساڑھے کو غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں ایک گل ہے تو اڈیاں جنازیاں تے پہنا بھی لے کے ہونے ہیں تیاں بھی لے کے ہونے ہیں آپ بھی ہونے ہیں نہ اس جنازے تو بعد اسا چندہ منگنا ہے نہ کوئی سیاست کرنی ہے نہ کوئی شرارت ہے صرف حضور نو دسنا ہے کہ سارا جہان تو اڈیاں جنازیاں نو مارن آنا نہیں کچھ لوگ تو اڈیاں جنازیاں نو کندہ دینا بھی آنے ایویں علامتی جنازہ ہے اے شبیہ ہے انہوں اسا کندہ دینا ہے میں 2-3 جملے آنا او دی شبیہ جنازہ آ رہی ہے جنہوں شبیر آکھیا سی غریب لوگ مینوں آکھن گے تینوں جدوں آکھن گے امیر ہی آکھن گے
امیر مسلم جدوں شبیر نو آکھن گے غریب حسین آکھن گے مسافر حسین آکھن گے تینوں جدوں آکھن گے امیر مسلم آکھن گے میرے عزیزو راج خیمے سن منزل سوکتے حضرت امام حسین علیہ السلام دے امام حسین دے مزاج آشنا نو عباس آن دے مزاج آشنا نو جڑا امام حسین دے مزاج تو انج واقف سی زہرہ دی دعا دا اثر سی نا اس واسطے حضرت امام حسین سجے تو کھبے تو سجے خیمے دے بار چکر پہ لمدن حضرت امام حسین علیہ السلام دے سامنے حضرت عباس کدی نہیں سنا ہے جدو امام ٹر دے سن پہ تے نال ٹرن لگ پہ نال امام حسین علیہ السلام نے محسوس کر کے فرمایا عباس کوئی گل کرنی فرمایا جدن دا میں جناب دی غلامی چاہیا اینا تو میں مزاج آشنا ہو گیا کوئی بری خبر تو نہیں تو صدقہ جاؤں کوئی ایسی خبر تو نہیں جدنا تسی رنجیدہ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ٹردہ خیمیاں تو ذرا اگے نکل خیمیاں تو اگے نکل کے شبیر حضرت عباس دے دعا موڑیاں تے ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں مسلم کلا رہ گیا آباد رو مسلم کلا رہ کدی سجے بیندہ ہے کدی کھبے بیندہ ہے ظالم چار چفیرے نے حضرت عباس فرماندے نے کتے فرمائے کوفے دے دارالامارہ کی چھت دے حضرت عباس فرماندے نے ایک واری اجازت دینا کہ میں جا کے کوفے آڑے نو دسا آجے عباس زندہ ہے امام حسین علیہ السلام فرماندے نے مظلومی دا راستہ سا اختیار کیتا ہے پہلی مظلومی ساڑھے حصے چاہ رہی ہے عباس بچان تے لڑن دی لوڑ نہیں حضرت عباس فرماندے نے مولا تے نالے آندے ہو کلہ رہ گئے ساڑھی موجودگی چی مسلم کلہ کے میں فرمایا نہیں عباس ضرورت نہیں میں تانتے نو دسے ہے کہ تھوڑی دیر بعد رکیہ نو اطلاع ہوئے گی دیاں بچیاں نو اطلاع ہوئے گی یقین کرو بچیاں بھی حضرت مسلم کیاں کوئی اتنی دانا سن حضرت امام حسین علیہ السلام نے سر تے ہاتھ پھیریا نا تے وڈی بیٹی آندی امامو یتیمہ وانگو ہاتھ کیوں پھیر کدی نہ رہو کسے گامت کدی نہ رہو حضرت عباس نو حضرت امام حسین دس دیتا فرماندے نے مولا اگر علم امامت نہ تو انہوں خبر ہے کہ اس ویلے مسلم دیئے حالت ہے تو پھر علم امامت نہ اس غلام نو ایک واری بخا بھی چھڑو بخا چھڑو میں زہرہ دی دعا دا سر میں تو اڈی اطاعت دا پابند میں وہ کرنے جو تسا آکھنا صرف میں نو ایک واری بخا چھڑو یہ مظلومی کمیں شروع ہونے لگی جڑے والے امام حسین علیہ السلام نے انگشتہ شہادت دیتے ہیں بلند کی تھی فرمائے غور نال میری انگلیاں دے درمیان ویگ علم امامت نال جدو حضرت امام حسین نے بخایا تے حضرت عباس دی نظر پئی حضرت عباس اینا روئے نے نا حضرت امام حسین فرماتے ہیں عباس تو میرا دلیر بھائی ہے فرمایا میرے جذبے تے باہر آن دے ہو نا جدو تو سا میں نو منع کر دیتا جذبات تے میرے اندر رہنا دیکھیا کیا فرماتے لال اور ہمارا دی چھاتے ہاتھ پیچھے پتے نے مسلم ملعون پہ آندے نے سلام کر تے آندے پہ میرا امیر حسین ابن علی لگا مولا سنن دے ہو سناؤ کی بیان ہے حضرت امیر مسلم آج نے تے فرماندے نے حضرت امیر مسلم دی آواز آئے گی فرمائے سونا باس علم امامت رلو بھی آئے گی ترے وسیعتاں حضرت امیر مسلم نے کیتی ہیں ایک ایک وسیعت تے شاید ایک ایک آنسو آ جائے شاید دعویٰ نہیں کرنا چاہیے دعویٰ نہیں جڑا کروں تر کے آئے ہیں انہوں آکھنا تو زد کر کے آئے ہیں تو قسم چوک کے آئے ہیں نہیں ہم نے گل دیکھا جنازے راج ٹر دیا تو پہلا بھی ہو جاندے بندہ جنازے تے جاندہ ہوئے نا تے اندر جنازہ ہو جائے تے بندے ٹر جان جڑا جاندہ ہوئے نا پہنا نو پتہ لگے نا جاندہ سی پہ وہ راضی ہو جاندے وہاں نے کوئی گل نہیں پڑھیا جاندہ تے ایسی نا پہ نہ کہا کرو تو نہیں رویا تے او نہیں رویا تے انہیں منہ تے ہاتھ نہیں ماریا تے سر تے ہاتھ نہیں ماریا جڑے جنازے شامل ہو گیا وہ بدول راضی جدو کروں تورے سو ادھر ہی راضی مولا تو انہوں جزا دے وے بس اینی کر لے جدو حضرت عباس نے سنیا نا علم امامت نا حضرت مسلم نے پہلی وصیت کی تھی ات تو اڈی ایمانداری تے تو اڈی طہارت تو صدقے حضرت مسلم فرماندے نے ذرا رکو جلاد رکیا ایتھے تلوار سی حضرت مسلم فرماندے نے میں کوفے چک بندے دے تھوڑے جا پیسے دینے
وہ بغیر تو مسکرا کے آتا تو کی کریے؟ فرماتے نے میرا گھوڑا بیچ دو، میرا گھوڑا بیچ دو، گھوڑے دی قیمت زیادہ ہے، قرض میرے تے تھوڑا ہے، وہ گھوڑا بیچ کے جڑے پیسے بچا قرض تو بعد بچا وہ کسے غریب نو دے چھڑے، سنیا تو سا کی کسے غریب نو دے چھڑے کے جڑے موت دی وقت بھی سخاوتہ کرنا انہاں نو آندے جے دینا خدا دی قسم فرماندے نا کسے غریب نہیں نو آندے جے امیر، کسے غریب نو دے چھڑیا جے۔ دوجی وصیت سنو گے تو شاید دل نو ہتھ پہ جائے۔ فرماندے نے میرے 2 بیٹے میرے نال آئے سان جڑے میرے تو جدا ہو گئے نے، اگر کسے نو ملن تے مدینے دے راہ دے پا مقدر ہویا تے ماں نو میرے پہ بات رہو، مقدر ہویا تے ماں نو میرے پہن گئے۔ تریجی وصیت نے مومنین دا جگر ہلا دینا، مولا فرماندے نے کوئی شبیر نو آکھے پیڑا لے کے کوفے لائے تیاں لے کے در در رخ نہ کرے، حالات تبدیل ہو گئے نے، امتیاں نظرہ بدل گئی۔ جیڑے ویلے وصیتاں پوریاں ہوئی نے، تلوار بلند کیتی ہے جلاد نے، حضرت عباس تڑپ گئے نے، فرماتے نے مولا وعدہ کردہ ام المنین دا بیٹا لڑتا نہیں، وعدہ کرنا لڑتا نہیں، ہاتھ بھی نہیں چکاں گا، ہاتھ نہیں چکاں گا، اسے علم نالے کواری میں نے اتھے پہنچا، میں نے کوفے پہنچا دا۔ مولا فرماتے ہیں لڑتا نہیں تے کیوں جانا؟ فرماتے ہیں دار الامارہ تے چھت دی اونچائی ویکھو تے گلی تے فرش دی گہرائی ویکھو، جدو اے ملعون مارے گا سارا میرے مسلم دا تھلے ڈگے گا، میرے اندر تکلیف ہے، لڑت واسطے نہیں جانتا، تھلے جا کے چوڑی کرنا چاہنا، میں نو تھلے چوڑی تے کرن دے ہو، آجے میرے ہاتھ سلامت نے، آباد رہے آباد رہے، آجے میرے ہاتھ مسلامت رہے، میں نو چوڑی تے کرن دے نا۔ فرمایا عباس اتو ویکھے ہی تھلے ہوئے تینو جان دی لوڑ نہیں، جدو تھلے نظر کیتی ہے حضرت عباس دا پسینہ والا جو ڈگ گئے، فرماتے نے بی بی کون ہے جڑی تھلے آج کھڑا؟ فرمایا عباس تیرے جان دی لوڑ نہیں، میری ماں تھلے آگے کھڑا، آندھی ہے بھئی آوے میرے پتر دا سفیر بیٹا، آوے جنگلہ جو رول گئیاں دا مار، آوے چھیاں پتران دا بابا، آوے دو دیاں دا بابا، آباد رہو۔ ہن میرا خیال ہے جنیاں آنسو آئے نے، ہن جنازہ چکنے نہ چاہیے، تسی صرف اینی گل دسو، ملتان خانے وال دور دا مزدور ایتھے مکان پہ بندا ہے، ایتھے مزدور فوت ہو جائے اٹیک ہو کے گرمی، تو اڈا کی خیال ہے او دنال کی سلوک کر؟ آخر وسدہ پنڈے مزدور دا گھر بھی ایتھے کوئی نہیں، جگر سنبھالو، گھر نو چھڈو، تھی بھی کول کوئی نہیں، بہن بھی کول کوئی نہیں، جڑا منہ چ پانی پاوے، دنیا چھڈ گیا ہے، اے رگ و سیدان دے سادات غیر سادات، ضرور کوئی بندہ آکھے گا وہ ڈگ پیا ایتھے ہونے اٹیک ہو گیا، سب تو پہلا بندے آکھن گے اوے 4 پائی لے آیا جے، میرا خیال ہے تسی دور پہنچ گیا، 4 پائی آ جائے گی، پھر اٹھ کے لوگ چھوڑ کے 4 پائی تے پان گے، کوئی بندہ اپنے منڈے تو چادر لا کے آکھے گا اوے اوتے پاچھڑ ہوئے یار میں کام از کام پہ آنا بغیر واقفیت ہو، 4 پائی بھی مل جائے گی، چادر بھی بندہ ہوتے پاشن گے، پھر رگ و سجدان دا کوئی امیر آدمی آکے گا فکر دی لوڑ نہیں، انہاں دیا وارسان دو آن تو پہلا غسل دے دیو، کفن پہنا دیو، پھول پا دیو، انہاں دے آن تو پہلا، کیوں ایسا نہ ہوئے کہ مگر وارس آن جو سانو آکھن یار تو اٹھے کوڑے انہاں بھی نہیں ہو سکیا، اے دا مطلب ہے جدہ کوئی کدھر اینا نہ ہوئے، تیاں لے کے آوے نہیں چوکاں چ بہ کے روندے، اساں اپنیاں تیاں نو مذاق کروائے نے تواڈے کولوں،
जिन्होंने कॉलेज छड़ के आने स्कूलों लैके आने और गलियां च रोंदियां फिरदियां ने पागल असी कोई नहीं गरीब तो गरीब बेकस नू चारपाई भी मिलती है कफन भी मिलता है फुल भी आ जाते ने वारसां दे आउंदियां नू लोग आंदे ने भाई ठीक है सोना गुसल दिता जाए चंगा कफन पहनाया जाए सानू दस केड़ी केड़ी गली च जाके रोइए किसे चारपाई आंदी होवे उत्ते मुसलम नू लटाया होवे किसे फुल पाए होण पैर नू रस्सी पाई ने कदी उस गली च कदी उस बाजार च इंज जांदे सन एक कली बीबी पासे ते हाथ रख के रो रो के आंदी सी मुसलम बेफिक्र रही मां आ गई और रागो सजदा दे मुसलमानों